بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر خیریت سے رکھے اور مجھے بھی۔ آج بہت دنوں کے بعد میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا چلے میں آج آپ سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ میں بہت اداس ہو گئی تھی، پریشان تھی، اسی لیے میں نہیں ولاگ بنا سکی۔ تو اب میں ایزی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میری بھابھی ہاسپٹل میں تھیں، تو وہ پھر ہاسپٹل سے تو آ گئی تھی لیکن میرے گھر میں تھیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں نہ تھی، تو اس لیے وہ میری طرف تھی، کیونکہ گھر میں آپ کو پتہ چھوٹے بچے ہیں ان کے، تو وہ پھر بچوں کے ساتھ اپنے کاموں میں لگ جاتی یا ڈسٹربن ہوتی، تو اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ میری طرف آ جائیں، کیونکہ طبیعت ان کی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج پورے 8 دن ماشاءاللہ وہ میرے گھر میں رہ کے تو آج اپنے گھر گئی ہیں۔ تو ابھی جب میں یہ سارا کام کر رہی تھی تب نہیں گئی ہوئی تھی، ادھر ہی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا آج میں ولاگ بنا لیتی ہوں، کیونکہ کافی دن ہو گئے میں نے بنایا ہی نہیں تھا۔ تو آج صبح جب میں کام کروا رہی تھی اور کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ آپ بھی کہتے ہوں گے ابھی تک میں نے بیڈ نہیں بچھایا، کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کر سکوں۔ جب سے یہ میں نے پلائیاں وغیرہ لگوائی ہیں تو میں دوبارہ اپنے کمرے کو ایک جیسا کر ہی نہیں سکی، کیونکہ مصروف رہی، نہ گھر میں رہی نہ میں کر سکی۔ اب گھر میں رہتے ہوئے تو خیر مجھے ہو گئے تھے 8 دن، لیکن بھابھی تھی نا تو بھابھی کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور آج وہ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ تو ان کی فرمائش تھی کہ میرے لیے مجھے نا مولی والی روٹی پکا کے کھلا دو۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو مولی والا پراٹھا بنا کے کھلا دیتی ہوں۔ تو ان کے لیے میں نے ساتھ وہ بنایا اور ساتھ میں نے مونگ کی دال بنائی، جو کہ میرا بہت دل کر رہا تھا کھانے کے لیے، تو میں نے کہا چلو میں وہ بناتی ہوں۔ ساتھ ساتھ میں کچن میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ میں بھی آپ سب کو بہت مس کر رہی تھی اور آپ بھی مجھے بہت مس کر رہے تھے، مجھے پتہ چل رہا تھا، کیونکہ مجھے کافی جنوں کے میسیجز آئے، فون آئے کہ بھی آپ ولاگ نہیں بنا رہی ہو ابھی تک۔ تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں میں بنا رہی، کیونکہ میں ابھی ذرا مصروف ہوں، اپنی بھابھی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو اسی لیے میں ولاگ نہیں بنا رہی تھی۔ تو آج میں نے کہا آج میں بنا ہی لیتی ہوں، کیونکہ بہت دنوں کے بعد بنانے لگی ہوں میں۔ کافی دنوں سے میں اب گھر تھی، تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں باہر کہیں جاؤں، کہیں شاپنگ کروں، انجوائے کروں۔ تو دیکھو اب میں کل کہاں جاتی ہوں، دل تو میرا بہت کر رہا ہے گھومنے کے لیے۔ تو اب انشاءاللہ کل گھومنے کے لیے میں نکلوں گی۔ میری بیٹیاں بھی کہہ رہی تھی مما کافی دن ہو گئے نکلے نہیں، ظاہر ہے سارا یہ پورا مہینہ ہی تقریباً اسی طرح ٹینشن میں گزر گیا نا بھابھی کے ساتھ۔ 6 تاریخ کو وہ بیمار ہوئی تھی، تو وہ آج گئی ہیں اپنے گھر میں، تو پھر بہت زیادہ پریشانی والا یہ مہینہ ہمارا گزرا۔ تو اب شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی صحت تندرستی دی ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ تو میں جلدی جلدی سے کام کرنے لگی ہوئی تھی، یہ میں مولیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بچوں نے اسکول سے آنا تھا، کالج سے آنا تھا، تو میں نے کہا میں جلدی سے کر لوں۔ ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ مولی والا پراٹھا کھاؤ گی، تو وہ کہتی تھی کہ ہم نے نہیں کھانا، ہم دال کے ساتھ روٹی کھائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دال کے ساتھ روٹی بنا دوں گی، وہ سادی روٹی کھاتی ہے میری بڑی بیٹی۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی کھاؤں گی، تو میں اس کے کالج سے آنے سے پہلے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جلدی سے کھانا کر لوں تیار، کیونکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر وہ صبر نہیں کرتی، پھر بس کہے گی مما جلدی سے کھانا دے دو، تو میں اس کے لیے لگی ہوئی تھی جلدی سے۔ پچھلے ہفتے میں چھوٹی بھابھی کی نا بھانجی کی شادی بھی تھی، تو بھابھی تو جا نہ سکی، ہم لوگ گئے تھے۔ میں جاتی تھی پھر جلدی سے گھر واپس آ جاتی تھی، کیونکہ وہ گھر میں تھی، میری بیٹیاں ان کے پاس ہی رکتی تھیں۔ کسی دن ایک بیٹی ساتھ چلی جاتی تھی، ورنہ وہ اپنی مامی کے پاس ہی رہتی تھی۔ تو شادی پہ بھی جا رہی تھی ساتھ ساتھ میں، اور گھر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بھابھی تو بیمار تھی، وہ تو جا نہیں سکی، تو میں نے ان کی بھانجی کے لیے شاپنگ کے لیے بھی گئی ہوئی تھی، تو وہ بھی میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے، لیکن ابھی میں نے ڈالا نہیں، کسی دن وہ بھی ڈالوں گی۔ شادی پہ بھی میں نے بنایا، لیکن تھوڑا تھوڑا سا بنایا ہوا ہے، وہ بھی میں نے نہیں کیا ہوا۔ اگر کر سکی تو تھوڑا تھوڑا سا اپلوڈ کر دوں گی، اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں شادی پہ بھی گئی تھی ساتھ۔ تو بس اسی طرح سارا دن گزرتا تھا کاموں میں، بھابھی کی ڈائٹ
پلان چل رہا تھا، شوگر کا بھی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا انہیں، تو بس انہیں کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی زندگی دے اور خیر عافیت سے وہ اپنے گھر جائیں۔ تو شکر اللہ کا آج وہ پھر اپنے گھر جانے کے لیے ریڈی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ میں آج چلی جاؤں گی۔ میں نے آج اپنی بھتیجی کے لیے بھی جانا تھا اکیڈمی، تو اسی لیے میرا ٹائم تھا کہ میں نے آج 3:30 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ تو بھابی بھی کہتی کہ پھر میں نا آپ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی گھر نا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر بھائی بھی آئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو یہ عنایا لگی ہوئی تھی، عنایا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھی بچے کو اپنے گھر میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، یہاں کبھی بھی میرے گھر میں آئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اب اس کی مما پاس تھی نا تو اسی لیے یہ ادھر ہی تھی، تو بڑی زیادہ محسوس کر رہی تھی اس چیز کو نا کہ وہ اپنے گھر نہیں ہے۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کرتی تھی، کہہ کہ عنایا یہ کھا لو، عنایا یہ کھا لو، تو عنایا کہتی تھی نہیں میرا دل نہیں کر رہا، زبردستی مما اس کی کہتی تھی کہ بھی 1-2 بائٹ لے لو، کبھی چائے کے ساتھ کوئی باقر خانی وغیرہ لے لیتی یا بسکٹ لے لیتی تھی، ورنہ کہتی تھی میں نے نہیں کھانا۔ ویسے اسے کلچا کھانا بہت اچھا لگتا ہے صبح کے ٹائم، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کلچا شوق سے کھاتی ہے، تو میں نے کہنا چلو یہ آپ کلچا کھا لو عنایا، تو وہ بھی نہیں کسی دن کھاتی تھی کسی دن کھا لیتی تھی۔ بس بچوں کو اپنے گھروں کی عادت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں خوش رہتا ہے۔ تو میری بیٹی بڑی بھی کالج سے آ گئی تھی تو ساتھ ہیلپ لگی ہوئی تھی کرنے، میں نے کہا چلو میں جلدی سے روٹی بناتی ہوں، تو آپ اسے اندر آپ برتن وغیرہ رکھ لو، ساتھ ہی میں روٹی بنا کے دیتی ہوں تو کھانا کھا لو۔ تو کہتی ہاں مما جلدی سے دے دو، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، صبح ناشتہ بھی نہیں نہ کر کے جاتی ہیں، میں ان سے کہتی رہتی ہوں کہ ناشتہ کرو تو کرتی نہیں ہیں، بچوں کو عادت ہی نہیں ہے، کسی دن ہو تو کبھی کر لیتی ہیں کوئی چیز، کوئی چاول وغیرہ پڑے ہوں تو وہ تھوڑے سے کھا لیے، ورنہ ادروائز دونوں ہی نہیں کھاتی۔ میں بولتی رہتی ہوں کہ مجھے کہو تو میں پراٹھے بنا دوں، اور ویسے بھی میرے بچوں کو نا انڈا سلائس کھانا تو زیادہ اچھا ہی نہیں لگتا، سلائس تو میں ان سے کہتی رہتی ہوں کہ کھا لو، تو یہ کھاتی نہیں ہے، کہتی نہیں ہم نے نہیں کھانا، کلچا شوق سے کھاتی ہیں یہ دونوں۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اور مجھے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔